مجھے بات صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ قرآن کو تم نے چھوڑا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اس وجہ سے آج میری حالات، کاش قرآن کو ایک مرتبہ اٹھا لو، پھر سے تم قرآن ایک مرتبہ اٹھا لو۔ قسم ہے اس جل جلال کی، رب جل جلال کی، خدا کا وعدہ تمہیں ایک مرتبہ یاد دلاتا ہوں۔ مولا نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کان حقاً علینا نصر المومنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا، ان یکم منکم عشرون صابرون ویغلبوا مئتین، اگر تم میں 20 لوگ صبر والے آ جائے، مولا فرماتا ہے میں 200 لوگوں پر انہیں بھاری کر دوں گا۔ یہ سب وعدے تمہارے لیے ہیں، لیکن اب کیا ہوا؟ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا اور یوں ہی ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو تمہیں اب اس قرآن پاک کو اٹھا کر کے دیکھنا ہوگا کہ عملی زندگی کیا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مورخین قرآن پڑھتے رہے اور آج بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آج بھی قرآن عظیم الشان کتاب کو سینے سے لگاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری قوم میں ایک بڑا طبقہ قرآن سمجھنا تو دور کی بات، قرآن کو چھونا گوارا نہیں کرتے، چھونا تو دور کی بات، دیکھنا تو دور کی بات، پڑھنا نہیں جانتے۔ بڑے بڑے محفلوں میں دیکھا کہ قوالی میں تو لوگ بڑے جوش و خروش سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ناچتے ہیں۔ قوالی کا تمہیں اسلام نے کہاں اجازت دیا ہے کہ تم قوالی کو سنو؟ جب تم محفل میں قرآن سنتے ہو تو کہتے ہو یہ وجد ہے، وجد ہے۔ ارے تمہیں اللہ کا کلام سن کر کے وجد نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جسے قرآن سن کے سکون نہ ملے، چین نہیں ملتی، قرار نہیں ملتا، وہ سارے کے سارے جانور ہیں۔ قرآن پاک کو سن کر کے جب جہنم کی آیتیں آئی، جہنم کے تذکرہ کے بارے میں، تو تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے؟ کیا کھڑے ہوں گے؟ جب تمہارے دلوں میں خدا کا ڈر اور خوف ہوگا تب کھڑے ہوں گے، جب تمہارے دلوں میں ڈر ہوگا تب کھڑے ہوں گے۔ قرآن کی آج بھی آیت پتھر دلوں کو پانی کر دیتی ہے، پتھر دلوں کو موم بنا دیتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے، حسین بن ایاز اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکو تھے، بغداد کے راستے پر جو بھی قافلہ جاتا لوٹ مار کرتے، لیکن ایک کار یہ قرآن اونٹ پر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے جا رہا تھا اور 27ویں پارے قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے جا رہا تھا۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل ڈولنے لگ جائے، دہکنے لگ جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائے اور وہ توبہ کر لے؟ اتنی آیت سنی تھی، حسین بن ایاز کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیوں کہ وہ عربی سمجھتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، لیکن عربی معلوم تھی۔ جب ایک قاری کی آواز کو سنی، جب ایک قاری قرآن سے یہ آیت سنی، دل پر لگنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، ہتھیار پھینک دیا، ساری چیزیں پھینک دی اور چیخنے لگے، آن لنا ربنا، آن لنا ربنا، ہمارے رب وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، تم مجھے اپنی بارگاہ میں لے لے۔ اور ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اور پھر ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اللہ اکبر۔ پھر ان کے بعد ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی، جانتے ہیں، فضیل بن ایاز اولیاء کرام کی جماعت میں سند کا نام اختیار کیا۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بھی ادب کیا کرتے تھے۔ کس چیز سے ان کی زندگی بدلی؟ قرآن کی آیت نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ آج بھی تم قرآن پاک کو سمجھ جاؤ اور خدا تو تمہارے آنکھیں بہنے لگے اور تم توبہ کر لو تو سچے دل سے، تو اللہ تمہیں توبہ کو قبول کر لے۔